کہ جو کلام مجید ہے قرآن کریم وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے دنیاوی علوم اور دینی علوم کو جمع کیا ہے، یعنی انسانی زندگی گزارنے کے جتنے بھی طریقے، جتنی بھی چیزوں کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے وہ تمام کی تمام اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر رکھ دیا ہے۔ اب انسانی ذہن کے اندر ایک سوال آئے گا کہ دنیاوی چیزیں قرآن کریم کے اندر کیسے؟ حالانکہ قرآن کریم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، اسی طرح اور بھی عبادت کا حکم دیا اور معاملات کا حکم دیا، لیکن وہ چیزیں جو آج کے زمانے کے اندر سائنس ثابت کرتی ہے وہ قرآن کریم کے اندر کہاں ہے؟ آج سے تقریباً کئی سو سال پہلے ایک بڑے عالم کے پاس دو شخص آئے یہودی، اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کا جواب رکھا ہے جو انسان کے دل و دماغ کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس عالم نے کہا کہ ہاں یہ بات سچی ہے۔ تو پھر ان دو یہودیوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بات سمجھائیے کہ 1 کلو آٹے سے کتنی روٹی بن سکتی ہے؟ جب اس عالم نے یہ بات سنی اور یہودیوں نے کہا کہ آپ مجھے اس کا جواب قرآن کریم سے دیجیے، جب آپ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ہر چیز کا جواب موجود ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ 1 کلو آٹے سے کتنی روٹی تیار ہو سکتی ہے؟ مان لو 20، 25 یا 30۔ اب اس عالم نے ایک روٹی بنانے والے کو بلایا اور بلا کر کہا کہ آپ بتائیے کہ 1 کلو آٹے سے کتنی روٹی تیار ہو سکتی ہے؟ اس روٹی بنانے والے نے کہا کہ 30 یا 35۔ پھر اس یہودی نے کہا کہ آپ نے تو قرآن سے جواب نہ دیا بلکہ آپ نے پوچھ کے جواب دیا۔ تو پھر اس عالم نے کہا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہیں کسی بھی بات کا جواب قرآن میں نہ ملے تو قرآن کا آیت کہتی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جب تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو ان لوگوں سے پوچھو جن کو کسی بھی چیز کا علم ہے۔ اب قرآن کے اندر یہ چیز تو نہیں آئے گی کہ اتنے آٹے سے روٹی بنتی ہے، اب قرآن کہتا ہے کہ ان سے پوچھو جن کو اس کا علم ہوتا ہے، یعنی کہ روٹی بنانے والے سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو جمع کیا۔ قرآن کریم کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے اتارا جانے والا کلام ہے۔ ہر نبی پر اللہ رب العزت نے کچھ کتابیں اتاری، کچھ صحیفے اتارے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اتارا۔ قرنون کہتے ہیں کسی چیز کو جمع کرنے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو اکٹھا کیا۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ زندگی کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، یعنی جیسی ضرورت ہوتی اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت اقرأ بسم ربک الذی ہے، اور سب سے اخیر میں نازل ہونے والی آیت الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت ہے۔ اب قرآن کریم کی تفسیر کو جاننے سے پہلے، قرآن کریم کے مطلب کو جاننے سے پہلے کچھ چیزیں جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کو کیوں ہم جانیں؟ نمبر 1 کیوں؟ نمبر 2 قرآن کریم کی تفسیر کو کیا ہر انسان اپنے آپ خود سمجھ سکتا ہے یا نہیں؟ اور نمبر 3 قرآن کریم کی تفسیر کو جاننے سے انسان کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کو کیوں ہم جانیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ یہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہدی للناس، اور ایک جگہ فرمایا ہدی للمتقین۔ اب انسان کی ہدایت اللہ نے اس قرآن کے اندر رکھی ہے، تو جب تک قرآن کی آیتوں پر عمل نہیں ہوگا انسان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو اس کی وجہ سے کہ اگر ہم کو ہدایت چاہیے، اگر ہمیں سیدھی راہ پر گامزن ہونا ہے
تو ہم کو قرآنی آیات کی جو چیزیں ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس کی تفسیر سے آگاہ ہونا اور اللہ کے احکامات کو جان کر اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے قرآن کی تفسیر کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 2، قرآن کی تفسیر کیا ہر انسان سمجھ سکتا ہے یا نہیں؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو گیا یا اس کے پیٹ میں کوئی درد ہے یا اس کو ایسی بیماری ہو گئی کہ وہ بیماری آپریشن کے ذریعے ہی ٹھیک ہو سکتی ہے، تو کیا وہ آدمی خود اپنے آپ کا آپریشن کرے گا یا پھر اس ڈاکٹر کے پاس جائے گا جو ڈاکٹر اس بیماری کا آپریشن کر کے اس کو تندرستی دے سکتا ہے؟ یقیناً ہر انسان کے دل کے اندر آئے گا کہ انسان بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اگر انسان کسی معاملے کے اندر قانونی طور پر مجرم ہے تو وکیل کے پاس جائے گا، اگر انسان کو کسی بلڈنگ کا اسٹرکچر بنانا ہے تو انجینئر کے پاس جائے گا۔ اسی طرح قرآن کی تفسیر کو جاننے کے لیے ہم کو بھی ان لوگوں کا سہارا لینا پڑے گا جو قرآن کی تفسیر کے علوم کی معرفت اور مہارت رکھتے ہیں، ورنہ ایسا ہوگا کہ اگر کوئی شخص انجینئر نہیں ہے اور ایسے ہی بلڈنگ بنا دی اور خدا نخواستہ وہ بلڈنگ گر گئی تو بہت جانوں کو نقصان ہوگا۔ نمبر 2، اگر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، اپنے آپ کی دوا خود کرتا ہے تو اس کو جسمانی طور پر نقصان ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قانونی طور پر مجرم ہے، خود کیس لڑے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ کیس ہار جائے اور اس کو جیل میں رہنا پڑے۔ ان چیزوں کے اندر انسان کی جان کا خطرہ ہے اور جان کا خطرہ موت تک ہوتا ہے، جب مر گیا ختم۔ لیکن جب قرآن کریم کی تفسیر کو انسان خود پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تفسیر کو انسان خود سمجھنے لگتا ہے، تو اس کے ساتھ جو دوسرا ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان کے وسوسے کے ذریعے انسان کی جان نہیں بلکہ ایمان پر حملہ ہوتا ہے، اور جب ایمان پر حملہ ہو تو اس کی دنیا تو برباد ہے لیکن آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی تفسیر کو ان لوگوں سے سنا جائے جو قرآن کریم کی تفسیر کی معرفت اور مہارت رکھتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تفسیر کیوں جاننا ہے اور ہم کیا اس کو خود پڑھ سکتے ہیں یہ؟ اور نمبر 3، قرآن کریم کے اندر اللہ نے تمام علوم کو جب جمع کر دیا ہے تو اس کے علاوہ قرآن کریم سے ہٹ کر ہم اگر ہدایت کے طالب ہیں کسی اور کتاب کو پڑھ کر تو ہرگز یہ ممکن نہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو بیان کیا ہے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جاتا ہے۔ آج کے اس بیان کے اندر انشاءاللہ ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا ہم اس کی تفسیر کیا ہے، اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، اس کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے 3 چیزیں بیان کروں گا۔ نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ترجمہ، نمبر 2 اس کا حکم، اور نمبر 3 اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ یہ ہے، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، باللہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ اب اعوذ کہتے ہیں عربی کے اندر عوض، اور یہ آد یعوذ سے نکلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی پناہ میں آنا۔ عربی کے اندر عوض کہا جاتا ہے وہ درخت جس کی جڑیں اتنی مضبوط ہو کہ اگر کوئی انسان اس درخت کی جڑ کے اندر چھپ جاوے تو اس کے ارد گرد جو درخت کے پتے ہیں ان پتوں کی وجہ سے باہر سے دکھنے والے انسان کو وہ انسان نہ دکھے، یعنی پورا کا پورا وہ درخت انسان کو ڈھانپ لے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں بارش کے موقع پر درخت کے اندر ایک ہول ہوتا ہے، اس کے اندر انسان چھپتا ہے تو بارش سے بچ جاتا ہے۔ تو عربی کے اندر عوض اس درخت کو کہا جاتا ہے جس کی جڑیں اتنی مضبوط ہو اور اس کے پتے اس طرح ہو کہ اگر کوئی انسان اس درخت کے اندر گھس جائے تو باہر سے دکھنے والے انسان کو وہ انسان نظر میں نہ آئے۔ اس کی مثال عام طور پر ہم دیکھتے ہیں، اگر کوئی بچے کو ہم کسی بات پر تنبیہ کرنا چاہیں اور وہ بچہ بھاگ کر اپنے باپ کے ایک طرف چھپ جائے یا پیچھے چھپ جائے
تو وہ بچہ ہم سے غائب ہو جاتا ہے، یہ باپ ہے ان کے پیچھے وہ بچہ چھپ گیا۔ تو اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے کے ذریعے انسان یہ کہتا ہے کہ میں شیطان مردود سے پورا کا پورا اللہ کی پناہ میں اس طرح آتا ہوں جس طرح کہ ایک انسان درخت کے سائے میں اس طرح چھپتا ہے کہ باہر والے انسان کو وہ نظر نہیں آتا، یعنی پورا کا پورا میں اللہ کی پناہ میں آتا۔ اور اس کا باللہ، اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور دوسرے جو نام ہے اللہ کے رحمان ہے، رحیم ہے، اور قرآن کریم کو جب ہم کھولتے ہیں تو 99 نام جب شروع کے اندر آتے ہیں وہ اللہ کی صفاتی نام ہے۔ عام طور پر انسان کے جو نام ہوتے ہیں وہ ذاتی نام ہوتے ہیں، یعنی انسان کا وہ نام جس نام کے ذریعے انسان کو پکارا جاتا ہے۔ جیسے میرا نام ہے محمد، تو محمد کے ذریعے مجھے پکارا جاوے، کسی کا نام ہے احمد، اس کو احمد کے ذریعے پکارا جاوے۔ تو اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ، اور دوسرے اللہ کے نام ہے صفاتی، یعنی مان لو کسی انسان کا ذاتی نام ہے محمد، لیکن اس کے اندر ایک ایسی صفت ہے، مان لو کہ وہ صفت ہے کسی کے سامنے اور کسی کے آگے پیسہ اور روپیہ خرچ کرنے کی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا سخی ہے۔ تو جو سخی کا لفظ لگا ہے وہ لفظ انسان کی صفت ہے کہ انسان کے اندر یہ خوبی ہے، اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا سخی ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے جو صفاتی نام ہے وہ 99، اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، اور اس کے بعد ہے الشیطان الرجیم۔ شیطان یہ عربی کا لفظ ہے اور یہ نکلا ہے شطن سے۔ شطن کہتے ہیں اس کو جس کو پھینک دیا جائے، جس کو دور کر دیا جائے، اور شیطان کو شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو آسمانوں سے اٹھا کر زمین کی طرف پھینک دیا۔ اور نمبر 2، شیطان کو شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ ایک تو ہوتا ہے شطن، عربی کا لفظ ہے، اور یہ جو شیطان ہے یہ فیلان کے وزن پر ہے، جس کو کہا جاتا ہے مبالغہ، یعنی کسی بھی چیز کو جب بتلانا ہو ایک خطرناک انداز میں تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں ایسا بڑا حادثہ ہوا جس نے اتنی جانوں کو ہلاک کیا، اور ایک ہوتا ہے کہ وہاں بلڈنگ گری اور یہ حادثہ ہوا جس کے اندر کسی کو نقصان نہیں ہوا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے، اس کی خوفناک مناظر کو بیان کرنے کے لیے شدت سے کسی بھی چیز کو بیان کیا جائے۔ اسی طرح شیطان کا جو لفظ ہے وہ ایسا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے اتنا دور ہے، اتنا دور ہے کہ اس سے زیادہ دنیا کے اندر کوئی دور نہیں۔ اور اس کے بعد ہے الرجیم۔ رجیم کہتے ہیں، رجم عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مارنا اور پھینکنا۔ جس طرح عام طور پر ہم نے سنا ہے رجم، حد رجم جو اسلام کے اندر ہے، اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے اور وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اسلام کے اندر یہ ہے کہ اس کو زمین کے اندر گاڑ کر اس پر پتھر برساوے جاوے، جس کو قرآن کے اندر کہا گیا ہے رجم کیا جائے، یعنی پتھروں کے پھینکنے کے ذریعے اس کو مار دیا جائے۔ تو شیطان کو رجیم اس لیے کہا جاتا ہے، نمبر 1 کہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، جب اس نے سجدے سے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو اللہ نے اس کو جنت جیسی عظیم باغات سے نکال کر اس کو دنیا کے اندر پھینک دیا۔ اور شیطان کو رجیم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ شیطان آسمان پر ایک کنارے کے اندر بیٹھ کر اللہ کی وہ باتیں جو فرشتے دنیا کے اندر کرنے والے تھے، تو فرشتے پہلے آسمان پر آ کر باتیں کرتے کہ دنیا کے اندر یہ ہونے والا ہے، تو شیطان وہ باتیں چھپکے سے سن کر پھر دنیا کے اندر لوگ ہوتے تھے کاہن، جو آج طور پر ایسٹرولوجی، مطلب وہ لوگ جو ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر، وہ لوگ جو ستاروں کے آنے جانے کو دیکھ کر انسان کی زندگی پر ہونے والے مشکلات، انعامات کا پتہ بتائے، جس کو اس زمانے کے اندر کاہن کہا جاتا تھا، اور آج کے زمانے کے اندر انگلش کے اندر ایسٹرولوجر ایسا کچھ کہا جاتا ہے۔ تو جب شیطان قرآن کے نزول سے پہلے آسمان پر جاتے تھے اور یہ باتیں سن کر دنیا کے اندر
کاہن کو بتاتے اور کاہن اس کے اندر 100 باتیں ملا کر لوگوں کو بتاتے، اب ایک بات سچ ہو گئی تو لوگ کہتے کہ یہ کاہن ان باتوں کی خبر دیتا ہے جو آئندہ ہونے والی ہے، پھر لوگ اس پر بھروسہ کرتے۔ تو جب اللہ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے یہ انتظام کیا کہ جو شیطان آسمان پر جاتے تھے ان کا جانا آسمان سے بند ہو گیا۔ اب جب بھی یہ شیطان آسمان پر جاتے ہیں تو قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے شہاب ثاقب، جب آسمان کی طرف وہ جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک ستارہ ہوتا ہے، انگارے کی شکل میں ان کو مارا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی ان کو شیطان کو رجیم کہا جاتا ہے کہ ان کو آسمان پر جب یہ باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں تو انگاروں کے ذریعے ان کو بگایا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی شیطان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا حکم کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر جب بھی ہم قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرے اس سے پہلے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور جب قرآن کریم کو پڑھ کر ہم خاموش ہو جائے، یعنی شروع کے وقت بھی اور اینڈ کے وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ لیکن عام طور پر یہی ہے سنت کہ قرآن کریم کو جب بھی ہم شروع کریں اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے۔ نماز کے اندر حنفیہ کے نزدیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا مسنون ہے۔ اب اعوذ باللہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے دنیا کے اندر شیطان 2 طرح کے ہوتے ہیں، اور شیطان کہا جاتا ہے ہر اس چیز کو جو سرکش ہو، بدماش ہو، جس کے اندر شرارت اور خباثت کا مادہ ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیطان۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے سورہ اعراف کے اندر کہ شیطان انسان میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک تو جو انسانی طور پر جو شیطان ہے جن کی خباثت ہمارے سامنے ہے، ان سے بچنے کا جو ذریعہ ہے قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ جب بھی تمہارے سامنے انسان نما شیطان، یعنی وہ انسان آوے جن کی عادت ایسی ہے جو شیطانوں کی ہوتی ہے، اب ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اچھی طریقے سے ان سے بات کیا جائے، ان کو اچھا جواب دے کر اپنے آپ کو ان سے الگ کر لیا جائے۔ اور اب شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ شیطان ہم کو دکھتا نہیں ہے، انہو یراکم هو وقبیلہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ شیطان تم کو تو دیکھ سکتا ہے، ہم کو دیکھ سکتا ہے، لیکن ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب انسان کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس سے بچنا آسان ہے، لیکن شیطان سے بچنا مشکل ہے۔ اسی لیے شیطان سے بچنے کے لیے اس ذات کی پناہ لی جائے گی جو شیطان کو دیکھ سکتا ہے، یعنی اللہ۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر شیطان کی پناہ کے وقت فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے اندر 3 لوگ ہیں۔ نمبر 1 اعوذ، خود انسان جو قرآن کو پڑھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مستعیذ، یعنی پناہ لینے والا۔ نمبر 2 اللہ، یعنی مستعیذ بہ، جس کی پناہ میں آیا جائے، یعنی اللہ کی پناہ میں۔ اور نمبر 3 مستعاذ منہ، یعنی جس سے پناہ لی جائے۔ انسان پناہ لینے والا ہے، اللہ کی پناہ میں آنے والا ہے، اور شیطان سے پناہ لینے والا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شیطان کی پناہ کے وقت ان الفاظوں کو ادا کیا جائے گا جن الفاظ کے ذریعے انسان اس رب کی پناہ میں آ جاوے جو رب شیطان کو دیکھ سکتا ہے۔ اب تیسری بات ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے فائدے کیا ہیں؟ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور شیطان اور ہدایت کا ایسا ٹکراؤ ہے کہ ان کی بنتی نہیں۔ اسی لیے شیطان نے قرآن کے اندر فرمایا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں انسانوں کے راستے کے اندر بیٹھوں گا، اور اگر وہ نماز کے لیے جا رہے ہیں ان کو نماز سے ہٹاؤں گا۔ میں انسانوں کے راستے میں بیٹھوں گا، اگر وہ اچھی چیز کو کرنے کا ارادہ بھی کر رہے ہیں میں ان کے دل کے اندر وسوسے ڈالوں گا اور ان کا دل پھیر لوں گا۔
روایتوں کے اندر آتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر شیطان وسوسے کس طرح ڈالتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ شیطان انسان کے دل کے اندر ایک مچھر کی شکل کے اندر بیٹھتا ہے، جب بھی اس کو اللہ کے ذکر سے غافل پاتا ہے، اس کی جو سونٹ ہوتی ہے اس کو انسان کے دل کے اندر اس طرح گھساتا ہے جس طرح ایک مچھر خون کو پینے کے لیے اپنے ڈنک کو انسانی چمڑی کے اندر گھساتا ہے اور پھر اس کے اندر زہریلے وساوس ڈالتا ہے۔ تو جب قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور جب بھی انسان ہدایت کی طرف لپکتا ہے، شیطان کو یہ گوارا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے ذریعے اس کو ہدایت نہیں ملے، اس لیے قرآن کریم کے شروع ہی کے اندر انسان اللہ کی پناہ میں آتا ہے شیطان مردود سے، تاکہ جو قرآن پڑھا جائے اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ نمبر 2، انسان نے قرآن تو پڑھنا شروع کر دیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو پڑھنا ہے وہ پڑھنا انسان کو غرور اور تکبر کے اندر لا دے، یعنی اس کو پڑھنا فائدہ نہ دے، بلکہ وہ اس لیے قرآن پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ مجھے دیکھیں کہ یہ آدمی تو بڑا قرآن پڑھنے والا ہے۔ اسی لیے بھی قرآن کریم کے شروع کے اندر اعوذ باللہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ اعوذ باللہ کے فائدے کیا ہے کہ انسانی کام کے اندر عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر کوئی گھر بناتے ہیں، کوئی چیز کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، شروع کے اندر ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں، تو قرآن کریم کا پڑھنا یہ سب سے بڑا عمل ہے جو انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اب اس کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہم شیطان مردود سے پناہ چاہیں گے جو انسان کی ہدایت کے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا مسنون قرار دیا۔ اب اس کے بعد آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ قرآن کریم کے اندر تمام سورتوں کے شروع میں، قرآن کے شروع میں بھی پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا سب سے پہلے ترجمہ بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمانی جو بڑا مہربان ہے، الرحیمی جو ایسا رحمان ہے، ایسا رحیم ہے جس کی رحمت دنیا کے اندر عام طور پر ہر انسان کو لگتی ہے۔ اب اس کا ترجمہ مختصر یہ ہے، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی کام جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جاوے وہ ادھورا ہے۔ لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع، اور ایک روایت کے اندر یہ ہے فہو ابتر۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ، پانی پیتے ہیں بسم اللہ، سواری پر چڑھتے ہیں بسم اللہ، جب بھی کوئی کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے وہ کام ادھورا نہیں رہتا اور اس کے اندر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ دوسرا لفظ ہے الرحمن۔ رحمان کہتے ہیں وہ انسان جس کی رحمت ایسے انسان کو بھی ہو جو اللہ کا فرما بردار ہے اور ایسے انسان کو بھی ہو جو اللہ کا نافرمان ہے۔ اور الرحیم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس انسان کو ہو جو اللہ کا صرف فرما بردار ہے۔ اس لیے رحمان اللہ رب العزت دنیا کے اعتبار سے رحمان ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کافر کو بھی کھلا رہا ہے، مسلمان کو بھی کھلا رہا ہے، فاسق کو بھی کھلا رہا ہے، ایک نماز پڑھنے والے کو اللہ روزی دے رہا ہے۔ لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو اللہ کا نافرمان ہے اس کے پاس دولت کے خزانے، کیونکہ اللہ کی رحمت تمام پر عام ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن رحیم اللہ کی جو رحمت ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کو ملے گی۔ رحمان یہ صرف اللہ کا صفاتی نام ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو رحمان نہیں کہا جا سکتا۔ عام طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض نام رکھے جاتے ہیں جس طرح کہ عبداللہ، عبد الرحمن، تو اللہ کا جو نام ہے الرحمن، اللہ کے علاوہ کسی کو رحمان کہنا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو رحمان کہنا ہے تو اس کے شروع میں عبد لگائیں گے، عبد کہتے ہیں بندہ۔ اب جب پورا نام کریں گے ہوگا عبد الرحمن یعنی رحمان کا بندہ۔ لیکن عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کا نام ہوتا ہے عبداللہ، عبد الرحمن، لیکن ہم اس کو رحمان کے نام سے جانتے ہیں، رحمان کے ذریعے ہم اس کو پکارتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اور نمبر 3 الرحیم،
اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر 25ویں پارے تک انسانوں کو سمجھایا، سمجھانے کے بعد پھر 25ویں پارے سے لے کر 30 پارے تک اللہ رب العزت نے انسانوں کو متنبع کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے شروع کے اندر انسانوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ تم نے اس قرآن کو پڑھنا شروع کیا ہے اس اللہ کا نام لے کر جس اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اللہ اپنے نافرمان بندے کو نہیں بھولتا۔ حالانکہ قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت دنیا کے اندر اتنی وسیع ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ اگر ان کے گھروں کو سونے کا اور ان کے جو گھروں پر چڑھنے والی جو زینہ ہے یعنی جو سیڑھی ہے اس کو چاندی کا بنا دیتے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، لیکن اللہ نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ مسلمان یہ دیکھیں گے کہ کافروں کے پاس تو گھر سونے کے ہیں، ان کی جو سیڑھیاں ہے وہ چاندی کی ہے، تو مسلمان اس لالچ میں آ کر اسلام کو چھوڑ کر کافر نہ بن جائے، اس لیے اللہ نے ان پر اتنی بڑی رحمتیں اور اتنے انعامات نہیں کیے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو سمجھایا، اس کے بعد بھی اگر مسلمان نہیں مانتا تو اللہ نے آخری 5 پارے کے اندر انسان کو متنبع کیا کہ انسان کو اتنی بڑی چیزیں جب آ جائے سامنے اللہ کی رحمت ہے اس کے بعد انسان کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو الرحمن کا جو لفظ ہے وہ انسان کے ساتھ دنیاوی معاملات کے اندر انسان پر اللہ کی رحمت نازل ہونے کے بارے میں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، پھر بھی اللہ کی رحمت اس پر موسلادھار بارش کی طرف برس رہی ہے۔ اور جو رحیم کا لفظ ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے میدان محشر کے اندر کھڑے ہوں گے تو اللہ کے سامنے انہی لوگوں پر رحمتیں اور بارشیں ہوگی جو دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوں گے، جو دنیا کے اندر رہ کر صحیح طور پر مسلمان ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے شروع کرتے وقت پڑھنا مسنون ہے، اور نماز کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے پہلے اور سورت سے پہلے پڑھنا مسنون ہے۔ لیکن قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے جس کو کہا جاتا ہے سورہ براءت، جس کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے شروع کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا مسنون نہیں ہے، بلکہ جب ہم سورہ انعام کو ختم کریں گے اور ختم کے بعد صرف اعوذ باللہ پڑھیں گے اور اعوذ باللہ کے بعد سورت کو شروع کریں گے براءۃ من اللہ ورسولہ، آگے پوری سورت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقت ہے، اور یہ جو سورت شروع ہو رہی ہے اس سورت کے اندر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، یعنی اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مشرکین مکہ سے اور یہود سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، اور یہود نے اور مشرکین مکہ نے اس معاہدے کو سنبھالا نہیں اور اس معاہدے کو توڑ دیا، تو اللہ غضبناک ہوئے اور اللہ نے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین، جو پوری صورت یہ ہے کہ اللہ بری ہے اور رسول بھی بری ہے اس معاہدے سے جو معاہدہ اللہ کے نبی اور مشرکین کے درمیان ہوا تھا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رحمت ہے، اور اس صورت کا جو آغاز اور شروع ہے اس کے اندر غضب ہے۔ اگر بسم اللہ کو ملائیں گے تو رحمت اور غضب ان دونوں کا ملاؤ ہو جائے گا، اور یہ علمی اعتبار سے اور قرآن کی اس صورت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اسی لیے اس کے شروع کے اندر صرف اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھیں گے۔ رحمان اور رحیم یہ مادہ ہے رحم سے نکلا ہے، رحم کہتے ہیں رقت قلب یعنی دل کی نرمی، جو عام طور پر اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عطا کر رکھی ہے۔ کسی انسان کے دل کے اندر نرمی فوراً آ جاتی ہے، کسی انسان کے دل کے اندر نرمی 5 منٹ کے بعد آتی ہے، کسی انسان کے دل کے اندر نرمی 10 دن کے بعد اس کو احساس اور ریگریٹ ہوتا ہے کہ کاش کہ میں اس کو نہ بولتا تو اچھا رہتا۔ ہر انسان کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے نرمی رکھی ہے، اور اللہ رب العزت نرم دل والے کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ جب انسان اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو پڑھتا ہے قرآن کے شروع میں تو یہ اس کو
بسم اللہ اور اعوذ باللہ اس کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے دل جو ہے اس کو نرم کرنا پڑے گا، تبھی انسان کے دل کے اندر یہ ہدایت آئے گی۔ اگر کوئی انسان ہٹ درمی پہ آتا ہے، سخت دل ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے میں نماز نہیں پڑھوں گا، اللہ نے غریبوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے میں غریب کو کھانا نہیں کھلاؤں گا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے اطعموا الطعام افشوا السلام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نمبر 1 کھانا کھلاؤ، نمبر 2 سلام کو عام کرو، نمبر 3 اس کا بینیفٹ کیا ملے گا؟ آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں گے۔ تو انسان کی ہدایت کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا دل نرم ہو، اور ہر انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر ایسے مناظر، جب غزہ کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہوا اس وقت ہمارے سامنے ایسے مناظر آتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے باپ کے ہاتھ کے اندر ہے اور ان کا لہو بہہ رہا ہے، ماں کی گود کے اندر ایک بیٹی ہے اور اس کا جنازہ اور اس کو کفن دیا جا رہا ہے، وہ ماں اپنی بچی کو سر پر ہاتھ پھیر رہی ہے اور پھر اللہ سے دعا کر رہی ہے۔ ایسے مناظر دیکھ کر انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے، اور ایسے بھی مناظر دیکھ کر کے ایک انسان کی حالت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پیر کٹے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی عبادت نہیں چھوڑتا، تو انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، پھر بھی میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا، یہ دیکھو اس کا ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ تو ہر انسان کے دل کے اندر اللہ نے رقت قلب یعنی دل کی نرمی کو رکھا ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ نرمی ایک فوراً آتی ہے، کسی کو 5 منٹ کے بعد، کسی کو اور ٹائم کے بعد آتی ہے۔ اب جب ہم قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں گے، قرآن کریم کے اندر سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، اس کے بہت سارے نام ہیں۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ کو فاتحہ بھی کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں، واقعہ بھی کہتے ہیں، شافی بھی کہتے ہیں، رقیہ بھی۔ تقریباً مفسرین نے اس کے 9 یا اور بھی زیادہ نام گنوائے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ تفتح الصلاۃ نمبر 1، اور نمبر 1 تفتح الکتاب، کہ جب بھی ہم کو نماز پڑھنا ہوگا، نماز کے اندر سب سے پہلی جو قرات ہوگی وہ فاتحہ ہوگی، اور فاتحہ کے ذریعے ہی نماز شروع ہوتی ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کو شروع کرنے والی چیز۔ اور فاتحہ کو فاتحہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو آغاز ہے، جو اسٹارٹ ہے، وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے۔ اب قرآن کریم کو جاننے سے پہلے، اس کی تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات ذہن کے اندر بٹھا دیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت۔ توحید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر اللہ نے توحید کو بیان کیا، یعنی انسان یہ اقرار کرتا ہے کہ میں شیطانی وسوسوں سے، شیطانی کاموں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی میں اللہ ہی کو مانتا ہوں جو مجھے شیطان سے پناہ دے سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز مجھے شیطان سے، شیطان کے وسوسوں سے پناہ نہیں دے سکتی۔ یہ ہوا توحید۔ اب رہا رسالت اور آخرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے اندر جو بسم اللہ ہے وہ توحید ہے، یعنی انسان یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی پیر کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ جو کام ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یہ ہوا توحید۔ اور اس کے بعد ہے الرحمن۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو آیت نازل فرمائی ہے اس کے بارے میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمانی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی اس کے اندر 3 چیپٹر تھے۔ نمبر 1 توحید، رسالت اور آخرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی بسم اللہ یہ توحید ہے۔ الرحمن، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو الرحمن کا جو تعلق ہے وہ دنیا کی اعتبار سے ہے اور یہ اللہ کے نبی پر صادق آتا ہے، تو یہ ہوا رسالت، نبوت۔ اور الرحیم، اللہ کی جو رحیم والی رحمت ہے وہ کل قیامت کے دن ہوگی، اور یہ ہوا آخرت۔ تو قرآن کریم کا جو پورا مضمون ہے 3 چیزیں ہیں، توحید، رسالت، آخرت۔ اللہ نے ان 3 چیزوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر لا کر رکھ دیا۔
یعنی بسم اللہ توحید ہے، اللہ کے لیے کام ہونا چاہیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ نمبر 2 الرحمن، اللہ کے نبی جو دنیا کے اندر بھیجے گئے وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، یہ ہوا رسالت اور نبوت۔ الرحیم، کل قیامت کے دن جو اللہ کی رحمت ہوگی وہ تمام لوگوں کے لیے ہوگی، یہ ہوا آخرت۔ اب جب بھی ہم قرآن کریم کی تفسیر کو پڑھیں گے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 مسلمان، نمبر 2 کافر، اور نمبر 3 ان دونوں کے درمیان جو ہوتا ہے وہ منافق۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کے اندر یہودیوں کا تذکرہ ہے، عیسائیوں کا تذکرہ ہے، تو یہودی اور عیسائی ایک زمانے کے اندر ان کو مسلمان سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کے دین کے آنے کے بعد، اللہ کے نبی کی شریعت کو آنے کے بعد وہ جو پہلے والا دین تھا وہ ختم ہو گیا۔ یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، بنی اسرائیل کا دین صحیح تھا، لیکن جب حضرت عیسیٰ آئے اب یہودیوں کو حکم ہوا کہ آپ حضرت موسیٰ کی شریعت پر عمل نہیں کریں گے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کریں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب اللہ کے نبی آئے، اب یہودی اور عیسائی کو حکم ہوا کہ آپ ان دونوں کی شریعت کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کی شریعت پر عمل کریں گے۔ تو مسلمان کے اندر یہودی اور عیسائی دونوں آ گئی، تو 3 جماعتوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ آئے گا۔ ان الذین آمنوا ان الذین کفروا، منافقین کا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ۔ اب جب بھی ان لوگوں کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے تو ہم کو ایک بات کا اہتمام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر آئے گا کہ مومنین کی صفات یہ ہوتی ہے۔ مومن وہ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ مومن ہیں۔ کافر کا تذکرہ آئے گا، کافرین کے بارے میں اللہ فرمائے گا کافر وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ان کا عذاب جہنم ہے۔ منافقین کا تذکرہ آئے گا اور اللہ فرمائے گا جو ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں اور ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں اور آپس میں جھگڑا ہونے کا سبب بنتے ہیں، اور ان کی جزا بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ مومنین ہیں وہ جنت کے اندر ہوں گے، ان الابرار لفی نعیم، اور جو کافر ہیں وان الفجار لفی جحیم، اور جو منافقین ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو ان تینوں کی کیٹیگری کو اللہ بیان کرے گا اور ان تینوں کی سزا کو بھی بیان کرے گا۔ لیکن آج کا جو مسلمان ہے، میرے جیسا مسلمان، وہ یہ سمجھتا ہے جب قرآن کے اندر مومنین کی بات آتی ہے تو یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور اس کی جو سزا ہے اور جزا ہے جنت، وہ جنت میرے لیے ہے۔ نمبر 2، جب کافر کی بات آتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کے اندر جو چیزیں بیان کی ہیں وہ تو کافر کے لیے ہے جو میرے گھر کے آس پاس رہتے ہیں۔ نمبر 3، جب منافقین کی بات آتی ہے اور منافقین کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کی صفات یہ ہونی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت تو منافقین کے لیے ہے، فلاں آدمی کے لیے، فلاں آدمی کے لیے ہے۔ اگر اس طرح قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن انسان کو فائدہ نہیں دے گا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ قرآن کو اس طرح پڑھو جس طرح کہ قرآن تم پر ابھی نازل ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر مومنین کا تذکرہ ہے، اس کو پڑھیں گے۔ کافر کا تذکرہ ہے، کافر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، اس کو بھی پڑھیں گے، اور منافقین کا تذکرہ ہے، اس کو بھی پڑھیں گے۔ اب انسان اپنے آپ کو ان تینوں جماعتوں کو جو صفات ہے اس کے اندر ٹٹولنا، یعنی مومنین کی صفات یہ بیان کی ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، کیا میں یہ چیزیں کرتا ہوں؟ اگر میں کرتا ہوں اور میرے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، میں مومن ہوں اور میرے لیے جنت ہے۔ نمبر 2، کافر کی حالت کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو ٹھکراتے ہیں، اللہ کے احکام کو ٹھکراتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار سمجھتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں میرے اندر موجود ہیں تو شاید میں کفر کے قریب ہو سکتا ہوں اور میرے لیے جہنم کی سزا ہوگی، مجھے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ اور نمبر 3، منافق۔ جب منافق کے بارے میں ہم پڑھیں تو اس کے اندر انسان کو جاننا چاہیے کہ منافقین کے بارے میں اللہ نے پہلے پارے کے اندر دوسرے صفحے میں بیان کیا ہے
تینوں کیٹیگری کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1 الف لام میم سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم تک مومنین کو، اس کے بعد اللہ رب العزت نے کافر کو، اور اس کے بعد نیچی جو آیت ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، منافقین کی عادت سب سے بڑی یہ ہوتی ہے، جب اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب کفار کے پاس جاتے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، آپ ایک کام کرو اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ ختم کرنے کی تیاری کرو، یہ کہتے تھے۔ تو جب بھی منافقین کے بارے میں آوے اور منافقین کی صفات یہ ہے، نمبر 1 اللہ کے نبی نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی اگر یہ دیکھنا ہے کہ کوئی انسان منافق ہے تو آپ دیکھ لیجیے کہ اس کے اندر 3 چیزیں ہیں کہ نہیں ہے۔ نمبر 1 اذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا حدث كذب، نمبر 1 جب بھی وعدہ کرے خلاف کرے، نمبر 2 جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاوے اس امانت کو سنبھالے نہیں بلکہ اس کو ضائع کر دے، خیانت کرے اور کہے کہ آپ نے مجھے کہاں پیسے دیے کہ امانت کے طور پر رکھنے کے لیے، خیانت کرے، اور نمبر 3 جب بھی بات کرے جھوٹ بولے۔ اگر یہ 3 علامتیں ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ منافق ہے۔ تو جب بھی انسان قرآن کے اندر منافق کے بارے میں پڑھے تو اپنے آپ کو ٹٹولے اور یہ سوچے کہ کیا میں منافق تو نہیں ہوں، اللہ نے جو نشانیاں بتائی ہے وہ میرے اندر تو نہیں ہے۔ اگر اس طرح قرآن کو پڑھے گا تو قرآن اس کو نفع دے سکتا ہے، ورنہ تو کیا ہوگا، جب مومنین کی بات آئے گی انسان خوش ہوگا، جب کافرین کی بات آئے گی اور یہ سمجھے گا یہ تو کافروں کے لیے ہے، یہ میرے لیے آیت نہیں ہے۔ بلکہ صحابہ پر جب اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہوتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے قرآن کی آیتیں رکھتے تو صحابہ ڈرتے تھے، کیا اس کے اندر کفار کی جو چیزیں بیان کی ہیں کیا ہم کفر کے قریب تو نہیں ہیں؟ اگر اس طرح قرآن کو سمجھا جائے، پڑھا جائے، اس سے تعلیم حاصل کی جائے تو قرآن ہم کو فائدہ دے سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن کریم کی جو بھی باتیں بیان کی گئی اور قرآن کریم کے اندر جو چیزیں اللہ نے ہم کو احکام کے طور پر بیان کی ہے، اللہ رب العزت ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔